رویوں کو بھی سدھارتا ہے اور ہمارے باطنی خیالات، ہماری فکر اور ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی درست سمت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے باطنی اصلاح کے حوالے سے کچھ باطنی گناہ، باطنی خرابیاں اتنی نقصان دہ ہیں کہ قرآن نے انہیں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ رد بھی کیا ہے، مذمت بھی کی ہے، اور ان کے برے انجام سے قرآن پڑھنے والوں کو ڈرایا بھی۔ اور ان خرابیوں کے برعکس جو باطنی خوبیاں ہیں ان کو قرآن حکیم نے ان کی ترویج فرمائی، ان کا شوق دلایا، پڑھنے والوں کو ترغیب دلائی اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی دعوت دی۔ جن باطنی خرابیوں، برائیوں سے قرآن حکیم ہمیں روکتا، منع کرتا ہے، ان میں سے ایک خرابی تکبر کی ہے، غرور اور تکبر۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، علماء ربانیین اور فلاسفہ اسلام، حکماء اسلام، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عقل اور دلیل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، ان کی تحریروں کو دیکھیں تو تکبر ایسی برائی ہے جسے اگر ام الخبائث، ام الخطایا اور ام السیئات قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بہت ساری خرابیوں کی جڑ بنتی، یہ بہت ساری برائیوں کی بنیاد وہ تکبر بنا کرتی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اسے شیطانی خصلتوں میں شمار کیا ہے۔ شیطان کی جو صفت قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ استکبرت ام کنت من الکافرین، استکبر وکان من الکافرین۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اسجدوا لآدم کا حکم ارشاد فرمایا، شیطان نے اس حکم سے انکار کیا، اور اللہ پاک نے قرآن پڑھنے والوں کو وجہ ذکر فرمائی کہ شیطان نے حکم رحمان سے انکار کیوں کیا، اس رحمانی امر سے روگردانی کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا استکبر، استکبار، تکبر تھا جس نے شیطان کو اللہ کا حکم ماننے سے روک دیا۔ اور پھر وہی جو عزازیل کہلاتا تھا، عزت والا کہلاتا تھا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، تکبر کی خصلت کو اپنے اندر سے نہ نکالنے کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے ملعون و مردود ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس قرآنی پیغام کو بڑی خوبصورتی سے ہمیں ذہن نشین کرایا۔ آپ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ سورہ بقرہ میں بھی واقعہ بیان ہوا، سورہ اعراف میں بھی بیان ہوا، کئی ایک صورتوں میں، سورہ صاد کے اندر بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ وہ واقعات جنہیں قرآن تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ شیطان کے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کرنے کا واقعہ بھی۔ اور ہمیں سبق یہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ عزازیل جو معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد اور معلم کہلاتا تھا، اس تکبر کے ہاتھوں جب اس نے اپنے آپ کو تکبر کے آگے سرنگوں کر دیا اور تکبر اپنے اندر پیدا کیا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے، قیامت تک کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار۔ ایک اسلوب قرآن کا تکبر سے روکنے کا یہ، اور ایک اسلوب جو ہم نے ایک جملہ قرآن کی سورہ زمر کی آیہ نمبر 60 کا خطبہ میں سنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر میں دو گروہوں کا ذکر کیا۔ زمر عربی زبان میں کہتے ہی جماعت کو ہے، ایک گروپ، ایک جماعت، ایک لوگوں کا جو مجموعہ ہے، عربی میں اسے زمر بھی کہا جاتا ہے، زمرہ بھی اسے کہہ دیا جاتا ہے۔
اس سورت کا جو آخری رکوع 24ویں پارے میں ہے، اس میں فرمایا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنہوں نے زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، ان کی جماعتیں بنا کر بڑی عزت و تکریم سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام بھیجیں گے اور انہیں انعام و اکرام احترام کے ساتھ جنت جو اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے وہاں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جو کافر ہوں گے انہیں جہنم کی طرف گروہ کا گروہ ہانکتے ہوئے جانوروں کی طرح لے جایا جائے گا۔ انہی دو گروہوں کا ذکر اس پوری سورہ زمر میں۔ اسی حوالے سے آیا نمبر 60 کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ اسلوب ہے عربی کا، اسے اسلوب استفہام کہتے ہیں۔ بظاہر سوال کیا جاتا ہے، مقصود انکار کرنا ہوتا ہے اور یہاں جب انکار ہے تو مقصود اس بات ہے کہ گویا جہنم یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بنے گا۔ اور عرض کی کہ دو جماعتوں کا ذکر، ایک کافر اور ایک مومن، تو کافر کے کفر کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تکبر ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین ارشاد فرما کے قرآن پڑھنے والوں کو تکبر سے روکا۔ ایک یہ قرآن کا انداز۔ دوسرا قرآنی انداز اس سے بھی زیادہ مفید، اس سے بھی زیادہ مؤثر اور اس سے بھی زیادہ ہمارے باطن کو سنوارنے والا ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں۔ قرآن متکبرین کے واقعات بھی بیان کرتا ہے اور قرآن متواضعین کے، تواضع کرنے والوں کے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والوں کے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، پیار اور احترام سے پیش آنے والوں کے واقعات بھی بیان کرتا ہے۔ آپ بیٹھ کر ایک لسٹ بنا لیجئے، تکبر کرنے والے کون تھے، اور تکبر یہ مذموم خصلت ہے، یہ بری خصلت ہے۔ اس کے اپوزٹ، اس کی متضاد جو خصلت محمود ہے وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے۔ تکبر کرنے والے کون ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے، اور عاجزی کرنے والے کون ہیں جنہیں قرآن ذکر کرتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے والے کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے تکبر کرنے والوں کی راہ اپنانی ہے یا اس نے عاجزی کرنے والوں کے رستے کو اپنا رہنما بنانا۔ کون ہے متکبرین؟ سب سے پہلے شیطان، پھر اس کے بعد نیچے آتے چلے جائیے نمرود، فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے، ان میں جو ایک قدر مشترک، ایک جو کامن پوائنٹ آپ کو سب میں ملے گا وہ تکبر ہوگا۔ اسی ضمن میں قارون جو دولت کے حوالے سے ایک سمبل ہے، علامت ہے، اور قربان جائیے قرآن کتاب حکمت ہے۔ تکبر کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کبھی کبھی علم بھی تکبر کی وجہ بنتا ہے۔ شیطان کی مثال دے کے اللہ نے سمجھا دیا کہ اگر کوئی اپنے علم پہ متکبر ہو کر اللہ کی نافرمانی کی راہ اپناتا ہے تو وہ دیکھ لے اس کا انجام کیا ہوگا۔ دولت تکبر کی ایک وجہ بنتی ہے، مال کی کثرت، وسائل کی بہتات، یہ انسان کے اندر تکبر کا مادہ پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قارون کا ذکر کر کے بتا دیا، اور اللہ کی پناہ ذکر بھی کیسے کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں پورے رکوع کے اندر قارون کی دولت کا بھی ذکر کیا۔ بیش بہا دولت تھی اس کے پاس، اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت طاقتور جماعت درکار ہوا کرتی۔ ان خزانوں کا اس نے کیا کیا، وہ اس کے کس کام آئے؟ اللہ فرماتا ہم نے اس کے خزانوں سمیت، اس کی دولت سمیت، جن تجوریوں کے اندر، جن لاکرز کے اندر، جن خفیہ جگہوں پہ اس نے دولت چھپائی ہوئی تھی، ساری دولت سمیت ہم نے زمین میں دھنسا دی۔ دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو تو انجام قارون کا سامنے رکھا جائے۔ حکومت، اقتدار، اختیار، طاقت، کرسی، یہ بھی تکبر کی بہت بڑی وجہ بنا کرتی۔ قرآن حکیم نے نمرود سے لے کر فرعون اور حامان سے لے کر شداد
ان سب کے واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھ لینا، اگر تمہاری حکومت تمہارے اندر تکبر پیدا کرنے کی وجہ بن رہی ہے تو متکبر حکمرانوں کا انجام یہ ہوا۔ قرآن نے یہ پہلو بھی رکھ دیا۔ اور دوسرا پہلو ابلیس اور ادھر جناب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا اگر تو نے نہ بخشا، الہی اگر تیری رحمت نصیب نہ ہوئی، مولا جائیں گے کہاں؟ لنکونن من الخاسرین، مولا ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ اور یہ وہ گھاٹا ہے جو کبھی دور ہونے والا نہیں، جو اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا، جو اللہ کے رحم اور کرم سے محروم ہو گیا، یہ وہ گھاٹا ہے جو کسی صورت دور ہو سکتا ہے۔ متواضعین سیدنا آدم ابو البشر سیدنا نوح، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے بارے میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا وعدہ تھا کہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، مولا تیرا وعدہ سچا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، مولا تو احکم الحاکمین ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے بیٹے کو بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح، آپ کا بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں تھا، وہ ایمان سے محروم تھا، وہ تو متکبر تھا۔ جب جناب نوح کشتی پہ سوار ہوئے، بیٹے کو کہا کہ آ تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وہ کہنے لگا نہیں، سآوی الی جبل، بیٹا ہے، کیا جناب نوح کے کردار کی عظمت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی؟ کیا جناب نوح کے قلب انور پہ نازل ہونے والی وحی الہی اسے خبر نہیں ہوگی؟ کیا جناب نوح کے پیغام سے وہ لا علم تھا؟ جتنا وہ جانتا تھا شاید قوم نوح کا کوئی فرد بھی نہ جان، لیکن تکبر ایسی چیز تھا، جناب نوح کی دعوت قبول کرنے کی بجائے کہنے لگا سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، کتنا سیلاب آ جائے گا، پہاڑ اتنا اونچا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، تھوڑا بہت پانی آئے گا نیچے رہ جائے گا، میں چوٹی پہ ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ یہ متکبرین سمجھتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی وہ ظاہری سبب تھا۔ آج بھی جو تکبر کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں میرے باڈی گارڈز، میری دولت، میرا اثر و رسوخ، میرے تعلقات، میری فلاں ملک کی نیشنلٹی، میرے فلاں ملک کے بزنس، میرے فلاں خفیہ جزیرے میں رکھی ہوئی دولت، وہ مجھے بچا لے گی۔ قرآن فرماتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ رحم فرمائے تو کوئی اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ ظاہری طاقت کسی کو نہیں بچا سکتا۔ شکار ہو گیا۔ قرآن نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام تکبر کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اللہ پاک نے جب جناب نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا، مالک میری اگر درخواست جو ہے وہ غلط تھی، الہی میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، مولا میں تیری بارگاہ سے بخشش کا طلبگار۔ جناب نوح استغفار کرتے ہیں، آپ کی شان تواضع اور عاجزی ہے، اور آپ کا بیٹا وہ تکبر کرنے والا۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، اور سید المتواضعین سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اتنی شانیں، اتنی عظمتیں دیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی باب الکبر کے اندر صرف 2 روایتیں ذکر کی۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ محبوب خدا کی شان یہ تھی کہ لَأَمَةٌ مِّنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ، مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی، باندیاں کون ہوتی تھیں؟ لوگوں کی زر خرید، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کی مشقت برداشت لانے والیاں، ان کے برتن، ان کے کپڑے، ان کے جھاڑو، ان کے روز مرہ کے کام کرنے والی۔ ہمارے ہاں بھی جو گھروں میں کام کرتی ہیں، بار بار عرض کی، ان کی حیثیت ان باندیوں کی سی نہیں ہے، یہ آزاد ہیں، یہ خود مختار ہیں، یہ وقتی طور پر صرف ہمارے ہاں کام کاج کے لیے آتی۔ وہ جو باندیاں تھیں وہ زر خرید ہوا کرتی تھی، کنیزیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کی مملوک ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس جنہوں نے رسول اللہ کو بڑے قریب سے دیکھا، فرماتے مدینے کی باندیوں میں سے کوئی باندی وہ آتی، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتی، مدینے میں جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ اللہ کے رسول اس کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تو باندی، میں اللہ کا رسول، تو ایک کنیز، میں امام الانبیاء،
تو ایک کنیز، میں رب کا محبوب نہیں۔ رب کا محبوب بنتا ہی وہ ہے جس کے دل میں تواضع ہوا کر۔ اللہ کے رسول کی تواضع کا یہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے کوئی باندی آتی اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتی، جہاں لے جانا چاہتی آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے۔ کوئی اپنے مالک کے پاس سفارش کرانا چاہتی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مالک کا نقصان ہو گیا، مجھے مارے گا، پیٹے گا، تشدد کرے گا، آپ چلے جائیں گے حضور میں اس کے ظلم سے بچ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نہ مصروفیات کا بہانہ بناتے، نہ آپ کا ذکر و اذکار آپ کو روکتا، نہ آپ کی عبادت آپ کو روکتی، نہ آپ کی بلند شان اس کے آڑے آتی۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ اللہ کے انبیاء کا وصف ہے، یہ اہل بیت کا وصف ہے، یہ صحابہ کرام کا وصف ہے۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جسے ابو بکر صدیق کے برابر کھڑا کر سکے۔ خلیفۃ الرسول ہیں، اور خلیفۃ الرسول ہوتے ہوئے بھی مدینے کی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی مرد دودھ دوہنے والا نہیں ہے، ابو بکر صدیق ان کے گھروں میں جا کے دودھ دوہ کے دے کے آتے ہیں۔ یہ تواضع ابو بکر صدیق نے قرآن اور صاحب قرآن سے سیکھی۔ سو تکبر یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور تواضع یہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے الادب المفرد اس میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگو کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 اوصاف یہاں ذکر کی، کل ضعیف متضاعف، ہر وہ شخص جسے لوگ کمزور سمجھتے ہیں، جس کو ہم ماڑا کہتے ہیں، جسے فرمایا لوگ ماڑا سمجھتے ہیں نا، متضاعف اور ضعیف سمجھ کر لوگ اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی زیادتی کو بھی برداشت کر لیتا حوصلے سے، ہمت سے۔ اللہ کے رسول فرماتے لوگ اسے ماڑا کمزور سمجھتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، فرمایا لوگو جو تمہاری نگاہ دیکھتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، تمہاری یہ قاصر نگاہ، تمہاری یہ ناقص نگاہ حقیقت دیکھنے سے اکثر و بیشتر چوک جاتی ہے، تمہیں حقیقت دکھائی نہیں دیتی، جسے تم ماڑا سمجھ رہے ہو، کمزور سمجھ رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں شان یہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا لے، اللہ اس کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ پاک اپنے اس بندے کی قسم کو پورا کر دیا کرتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا وہ جنتی ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں کمزور۔ آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم دوسروں سے طاقتور بن جائیں، ہم دوسروں سے زیادہ جو ہے وہ مال حاصل کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، اقتدار لے لیں، زیادہ جائیداد بنا لیں، زیادہ سے زیادہ وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں، تاکہ ہم ماڑے نہ رہیں، ہم تگڑے بن جائیں۔ میرے بھائیو، ہم یہ دولت اکٹھی کر کے طاقتور بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنے رب سے جڑ کے طاقت حاصل کرتے ہیں، اور جو رب سے جڑ کے عزت، کرامت، شرافت، طاقت حاصل کرتا ہے اس کی طاقت کبھی کمزور نہیں پڑا کرتی ہے، اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ جڑتا اس ذات کے ساتھ ہے جو کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کل ضعیف متضاعف۔ انبیاء کی سیرتیں پڑھ لیں، رسول اللہ کے بارے میں قریش کیا کہتے تھے کہ انہیں کیوں رسول بنایا، ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، ان کے پاس تو مال نہیں ہے، رسول بنانا تھا تو طائف یا مکہ کے کسی رئیس کو بنایا جاتا جس کی جائیداد، غلاموں کی فوج، باغات کی قطار ہوتی، انہیں رسول بنایا جاتا۔ انہیں رسول کیوں بنایا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ مکہ یا طائف کے کسی عظیم بڑے ملینر، بڑے سردار پہ اتارا جائے۔ دنیا والوں کی آنکھ صرف اس دولت کو دیکھتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے آؤ میں تمہیں جنتیوں کا بتاتا ہوں۔ جنتی وہ ہے کل ضعیف متضاعف، جو کمزور ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ انہیں ان کی قسم میں مبرور کرتا ہے، ان کی قسم کو پورا فرماتا۔ پھر حضور فرماتے الا اخبرکم باہل النار، صحابہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہیں؟ کل عتل جواظ مستکبر، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور نے جہنمیوں کی 3 صفات بیان کی۔ جمعۃ المبارک کی یہ مقدس محفل بار بار عرض کی اصلاح کے لیے ہے۔ تکبر یہ وہ صفت ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی، اس تکبر سے خدا را بچیے۔ آئیے سنیے رسول اللہ جہنمیوں کی صفات کیا بیان کر۔ فرمایا جہنمی کون ہوں گے؟ کل عتل۔ عتل کون ہوتا ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں عتل وہ ہے جو دل کا بڑا سخت ہوتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہی نہیں۔ کوئی جتنا مرضی سے مرضی دکھ والا، درد والا، تکلیف والا اس کے سامنے آ جائے، اس کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے۔ دل میں اتنی سختی ہے، اتنی شدت ہے کہ وہ کبھی نرم پڑتا ہی نہیں ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، سیلاب ہے، آفت ہے، یہ اپنے مال کا ریٹ کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیتا ہے۔ اتل کون ہے؟ سیلاب آیا ہے ملک میں، جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں پلاسٹک کی شیٹیں لوگ بیچارے خریدنے گئے ہیں تاکہ ان سے کم از کم بارش کو روکا جا سکے، سامان کے اوپر ڈال لی جائیں، اپنے بچوں کو بارش سے روک لیا جائے۔ وہی پلاسٹک کی شیٹ جو پہلے 200 روپے 150 روپے فٹ یا میٹر کے حساب سے ملتی تھی، بارشیں ہوئی ہیں وہ ہزار روپے میٹر کے حساب سے بیچی گئی، 2,000 روپے میٹر کے حساب سے بیچی ہے۔ اور دل دکھتا ہے، لیکن عرض کرنا ضروری ہے تاکہ سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے۔ سندھ کے علاقے میں زیادہ آفت آئی، میرے اپنے عزیز اعزاء اقربا وہاں رہنے والے، انہوں نے جو بات بتائی یقین کرے سن کے دل زخمی ہو گیا۔ سکھر میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہندو برادری انٹیریئر سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے۔ ہندوؤں کی دکانوں پہ بارش کے دوران، سیلاب کے دوران پلاسٹک کی شیٹس کا ریٹ وہی تھا جو وہ پہلے لیا کرتے، اور مسلمانوں کی دکانوں پہ ریٹ 50 اور 100 گنا بڑھ گیا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ کسی میڈیا کی رپورٹ کا حوالہ نہیں دے رہا، میرے اپنے کزن ذاتی رشتہ دار جنہوں نے خود دیکھا ہے، جو خود متاثر، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو ہندوؤں کی دکانیں ہیں سکھر کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر، ان کی دکانوں پہ پلاسٹک کی شیٹس اور جو اس وقت ضرورت کی چیزیں تھیں ان کا ریٹ وہی تھا جو پہلے تھا، عام دنوں میں تھا، اور مسلمانوں کی دکانوں پہ ریٹ بڑھ گیا تھا۔ عمرہ کرنے والوں کی دکانوں پہ ریٹ بڑھ گیا تھا، مسجدوں پہ ماربل لگانے والوں کی دکانوں پہ ریٹ بڑھ گیا تھا، مسجدوں میں اے سی لگانے والوں کی دکانوں پہ ریٹ بڑھ گیا تھا، لاکھوں کی میلاد اور لاکھوں کی محرم کی محفلیں اور تبلیغی چلے لگانے والے سارا معاشرہ، دکانوں پہ ریٹ بڑھ گیا۔ کل عتل، یہ دل کی سختی محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں جانے کی نشانی ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو کسی غریب کو دیکھ کر، کسی دکھیا کو دیکھ کر، کسی درد مند کو دیکھ کے جس کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی سند سے روایت فرمائی، حضور فرماتے کل عتل، ہر سخت دل والا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری صفت جواز، اس کلمے کی متعدد تشریحات شارحین نے ذکر کی ہیں۔ جواز کی ایک تشریح شارحین نے لکھی ہے بخیل اور کنجوس، دولت ہے دینی کسی کو نہیں، اللہ کے نام پر دینا تو دور کی بات ہے، اپنی ذات پر بھی نہیں لگانا، اکٹھے کرتے چلے جانا۔ یہ وہ حرص، یہ وہ بیماری ہے کہ پھر جس سے انسان جب اس میں پھنستا ہے سوائے ذلت رسوائی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جہنم، پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ بنتا۔ جواز وہ ذخیرہ اندوز جو ضرورت کے وقت، جب لوگوں کو چینی کی ضرورت پڑی اس نے ساری سٹاک کر لی، لوگوں کو پیٹرول کی ضرورت پڑی سارا سٹاک کر لیا، پلاسٹک کی شیٹوں کی ضرورت پڑی سارا سٹاک کر لیا، مچھردانیوں کی ضرورت پڑی۔ جواز، بخیل، کنجوس، اپنی دولت کو لوگوں پر اور اللہ کی مخلوق کے ضروریات میں خرچ کرنے کی بجائے جو لوگوں کی ضرورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا، اللہ کے رسول فرماتے پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جواز ایک اس کی شرح محدثین نے کنجوس اور بخیل ذکر فرمائی، اور دوسری فرمایا جلد باز، عجلت پسند۔ جلد باز سے مراد کہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو بے صبرا، لو جی اسی مسلمان ہیں تو ساڑھے ناڑے میں کیا ہوتا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، میں نے تو زکوٰۃ بھی دی تھی تو ایسا کیوں ہو گیا۔ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی آئی اور زبان پہ اللہ کے بھی شکوے، دین کے بھی شکوے، ایمان کے بھی شکوے۔ جو رب کے شکووں سے باز نہیں آتا، مخلوق اس کی شکایتوں سے کہاں بچ سکتی؟ مخلوق کی شکایت تو معمولی چیز ہے۔ فرمایا جو ایسا بے صبرا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور تیسری صفت اللہ کے رسول نے فرمائی مستکبر، تکبر کرنے والا۔ تکبر یہ جہنمیوں کی صفت ہے، اور اس سے بچنا ہر صاحب ایمان پر لازم۔ تکبر ہوتا کیا ہے؟ کچھ ہمارے ہاں مسکنسیپشنز بھی ہیں،
غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم تکبر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تکبر نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو ادب مفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، وہ عرض کر کے ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ اس حدیث میں حضور نے تکبر کو ڈیفائن کر دیا، وضاحت کے ساتھ بڑی صراحت اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ تکبر ہے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ کی صحبت میں حاضر تھے۔ عرب کے بادیہ نشینوں اعرابیوں میں سے ایک شخص آیا، علیہ جبۃ سیجان، ریشمی کناروں والا جبہ اس نے پہنا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑا قیمتی اور بڑا اعلیٰ جبہ زیب تن ہے۔ ظاہر ہے کہ جبہ لباس بتاتا ہے کہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا۔ اور آ کر حتی قام علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہو گئے۔ صحابی کے الفاظ ہیں حضور کے سر کے اوپر، یعنی بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گئے۔ فقال، اور لوگوں سے جو باس بیٹھے ہوئے تھے مخاطب ہو کے کہنے لگا، ان صاحبکم قد وضع کل فارس، او قال یرید ان یضع کل فارس ویرفع کل راع۔ اسے رسول اللہ سے شکایت کیا تھی، حضور سے شکوہ کیا تھا؟ شکوہ یہ کرتا ہے کہ اے لوگو، یہ جو تمہارے صاحب ہیں، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر، یہ چاہتے ہیں کہ جو ذلیل ہیں انہیں معزز کر دیں اور جو معزز ہیں انہیں ذلیل کر دیں۔ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس جملے کا پس منظر سمجھیے۔ رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ حضور پیغام کیا لائے تھے؟ عرب غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، غلاموں کو ساتھ بٹھانا تو ان کو ساتھ کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ ساتھ بٹھانے کے بھی روادار نہیں تھے۔ محمد الرسول اللہ نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا ہے، ایک برتن میں بلال کو ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے، اور صرف یہی نہیں کیا، بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے۔ یہ عربوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ اس جملے کا پس منظر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ محمد چاہتے ہیں جو ذلیل ہے وہ عزت والے بن جائیں، جو عزت والے وہ ذلیل ہو جائیں۔ یہ کانسیپٹ، یہ مائنڈ سیٹ اور یہ تھنکنگ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، قرآن بار بار تخلیق انسانی کی بات کرتا ہے، کیوں؟ بتایا جائے کہ انسان سارے یکساں ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، کوئی انسان دوسرے سے افضل اور اعلیٰ نہیں، اس وجہ سے کہ دولت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ فلاں خاندان سے ہے، اس وجہ سے کہ فلاں قبیلے سے ہے، اس وجہ سے کہ فلاں برادری سے ہے، اس وجہ سے ہے کہ اقتدار میں نہیں۔ اسلام کی روح میں سارے انسان برابر ہیں۔ بار بار تخلیق بتائی جاتی ہے، ہم نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، گورے کو بھی، کالے کو بھی، عربی بولنے والے کو بھی اور عجمی بولنے والے کو، تمہاری اصل ایک ہے۔ اور محمد الرسول اللہ نے یہی پیغام حجۃ الوداع پہ دی۔ وہ بدو آ کر یہی شکایت کرتا ہے کہ صحابہ، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے محمد کے ارد گرد بیٹھنے والوں، تمہارے یہ صاحب سمجھ نہیں آتی کیا پیغام لائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو ذلیل ہے وہ معزز ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر ذلیل غلاموں کو سمجھا جاتا تھا، اور محمد الرسول اللہ نے غلاموں سے کیا رویہ اپنایا، چند جمعہ قبل ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ شکایت کی آ کر، جب اس نے یہ شکوہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جبے کو پکڑا، اور پکڑ کر تھوڑی سختی سے فرمایا کہ تم لباس سے تو بے وقوف نہیں لگتے ہو، یہ جو لباس پہنا ہوا اس سے تو سمجھدار لگتے ہو، لیکن جو بات کہہ رہے ہو اس میں سمجھ دکھائی نہیں دے رہی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، ان نبی اللہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ایک سے زائد بیٹے تھے، ایک کا ذکر کنعان کا تو قرآن میں آیا جو ڈوب گیا، یہ دوسرے بیٹے کی بات۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا جو وفات کے وقت ان کے قریب تھا، آپ نے اسے وصیت کی، اور حضرت نوح نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں کہ انہیں ضرور کرنا، اور دو باتوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ جن دو باتوں کا حکم دیا ان میں سے پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی، آمرک بلا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اس کلمے کو کبھی مت چھوڑنا۔ اب حضرت نوح وصیت کر رہے ہیں اور رسول اللہ اسے نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں
اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ حضرت نوح دنیا سے جاتے ہوئے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، فرمایا ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا، ساتوں آسمان اور زمینیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت، وزن، قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات سے بڑھ کر۔ پھر حضرت نوح نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں وہ ایک حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ میں یہ طاقت ہے کہ اس حلقے کو چیر ڈالے، اسے توڑنے کی طاقت اللہ نے لا الہ الا اللہ میں رکھی۔ ایک فرمایا اس چیز کی تو میں وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا بیٹا میری دوسری وصیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اپنی زبان پہ ان بابرکت کلمات کو جاری رکھا کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر برائی سے اللہ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، تعریف کا حقدار تو ہے ہی وہی۔ انسان کون ہوتا ہے کہ اس کی مدح کی جائے؟ انسان کی کیا تعریف، اس کے پاس جو بھی ہے اس کے رب کا دیا ہوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، حمد و ستائش کے لائق وہی ذات وحدہ لا شریک۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ انہا صلاۃ کل شیء۔ جناب نوح نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا یہ ہر چیز کا ترانہ ہے، ہر چیز کی جو دعا ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور فرمایا وبہا یرزق کل شیء، اللہ پاک اسی سے ہر چیز کو رزق بھی عطا فرماتا۔ یہ دو باتیں جن کی آپ نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ انہیں ضرور کرنا، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور پھر حضرت نوح نے فرمایا انہاک عن اثنین، دو چیزوں سے میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ الشرک والکبر، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی ہے، اللہ کے عظیم نبی ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا دو باتوں سے بچنا، ایک شرک سے اور ایک تکبر سے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو صرف مہنگے اسکول میں داخل کروا دینا ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی تو نہیں ہے۔ کوئی قاری صاحب بھلے وہ خود قرآن غلط پڑھتے ہوں، انہیں بیٹے کے قرآن پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کر دینا اور ماہانہ فیس دے دینا، ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی تو نہیں ہے۔ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں ان کو کھانا اور پلانا، ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی تو نہیں ہے۔ شہر کا سب سے بہترین گھر ان کے لیے تیار کر دینا، ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی تو نہیں۔ جناب نوح بتا رہے ہیں اولاد کو اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی اور ان کی بہتری کی تلقین اور تربیت کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری۔ فرمایا دو چیزوں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرک تو ہمیں پتہ ہے، تکبر کیا ہے؟ پھر صحابہ نے چند سوالات کیے، عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص بڑا خوبصورت لباس پہنتا ہے، بڑا عمدہ اور اچھا لباس پہنتا ہے، حضور کیا وہ عمدہ اور اچھا لباس پہننا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، عمدہ اور اچھا لباس پہننا تو تکبر نہیں۔ صحابہ نے دوسرا سوال عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی کو جوتے اچھے پہننا پسند ہے، وہ بڑے عمدہ جوتے، بڑے قیمتی جوتے پہنتا ہے، اس کے بڑے عمدہ تسمے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مہنگا عمدہ اور قیمتی جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ قال لا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تکبر یہ بھی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص کو شوق ہے کہ اس کی سواری بڑی اچھی ہو، جو اس کا گھوڑا ہو، جو اس کا اونٹ ہو وہ باقی سب لوگوں کے اونٹ سے نمایاں بہتر اچھا دکھتا ہو، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، سواری کا اچھا ہونا یہ بھی تکبر نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص کو ارد گرد دوستوں کو بٹھانا پسند ہے، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ارد گرد دوستوں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے، وَلَهُ أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ، اس کے دوست اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یوں دوستوں میں گھل مل کے بیٹھنا کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا لا، یہ بھی تکبر نہیں۔ عرض کی حضور تکبر ہے کیا؟ فرمایا صفح الحق وغمس الناس، اور ایک روایت میں فرمایا بطر الحق وغمط الناس، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دو، تمہیں پتہ ہو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، اس کے باوجود جب تم اسے ٹھکراتے ہو یہ تکبر ہے۔ شیطان نے یہی کیا تھا، نمرود، شداد، حامان، قارون، فرعون سب نے یہی کیا تھا، حق ان کے سامنے عیاں ہو چکا تھا، اس کے باوجود ٹھکرا دیا، یہ تکبر۔ اور دوسری حضور نے فرمایا تکبر کی علامت غمط الناس، دوسروں کو خود سے حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل
اور خود کو عزت والا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر یہ تکبر ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو دنیا میں تکبر کرے گا، قیامت والے دن اللہ اسے چیونٹیوں کی شکل میں، اس کی صورت انسانوں کی سی ہوگی، قد کاٹ اور جسامت چیونٹیوں جیسا ہوگا، فرمایا ان چیونٹیوں کی صورت میں اللہ پاک اس کا حشر فرمائے گا، اور پھر اسے جہنم کی سب سے بڑی آگ، سب سے زیادہ جہاں جہنم میں گرمی ہوگی، نار الانیار، وہاں اسے پھینکا جائے گا۔ بولس، وہ اس حصے کا نام حضور نے فرمایا جہاں دنیا میں تکبر کرنے والوں کو رکھا جائے گا، اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ اور ان کے زخموں کا نچوڑ وہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو آخرت میں پلایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی اولاد کو بھی ہمیں تکبر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔